کر لی تھیں تو اس کی بیس کے اوپر ہم نے ایک ایویلویشن کرائٹیریا بنایا کہ جی اس طرح کا سسٹم بننا چاہیے، یہ سسٹم اس طرح کا ہوگا. تو وہ اس نے جب اس کو فزیکل شیپ میں آ گیا تو فزیکل شیپ میں اس کو جب اس کو ٹیسٹ کیا، سارے اس کے ٹیسٹ رن کیے، تو پھر اس نے ہی اور شی کم اپ ود دس رپورٹ کہ اس میں یہ فیچرز ٹھیک ہیں اور یہ فیچرز نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. تو جب نہیں ہیں تو ہم نے اب یہ والی جو ہو رہی ہے، یہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، واٹ ایور ٹیسٹنگ از، ہم نے دو طرح کی ٹیسٹنگ کا نام لیا تھا. اچھا، میں نے کہا تھا آڈٹ ہوتا ہے دو طرح سے، انٹرنل آڈٹ، ایکسٹرنل آڈٹ. انٹرنل آڈٹ کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرنل آڈٹ کو ہم نے ایک ریویو، ٹھیک ہے. انٹرنل آڈٹ ہمارا تھا ریویو اور ہمارا تھا آڈٹ. ٹھیک ہے. واٹ ایور دا تھنگ از کہ یہ ریویو ہے یا ایکسٹرنل آڈٹ ہے، جو بھی ہے، لیکن ہے کیا ہے؟ آڈٹ ہی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے دوران، اس پروسیس کے دوران ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ فیچرز اس میں ہیں اور یہ فیچرز اس میں نہیں ہیں. تو ہم نے جو فیچر نہیں تھے اس کی ایک ٹیکنیکل ٹرمنالوجی یوز کی تھی. کیا کہا تھا اسے؟ کیا کہا تھا اسے؟ ہاں، یہ دیکھا یہ رجسٹر کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ کیا ہے؟ نان کنفارمنس ہے نا. تو جس کو ہم نے کہا تھا کہ جی وہ نان کنفارمنس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. نان کنفارمنس کے کیا مطلب ہے کہ یہ جو آڈٹ ہے یا یہ جو ریویو ہے یہ ری ہوگا، دوبارہ سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب یہ والا ری ہوگا تو اس میں اٹس مینڈیٹری کہ جو یہ NCs ہیں یہ ایڈریس ہونے چاہیے. ایڈریس ہونے کو کمپلائنس کہتے ہیں کہ وہ چیزیں اس کے اندر، اب اٹس مینڈیٹری کہ یہ چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے. جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں یہ مسٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کے آڈٹ اینڈ ریویوز کے پرسپیکٹو میں. ہم ہر پروجیکٹ کا یہ بھی بناتے ہیں، رسک مینجمنٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں چل سکتا، اس کو نہ چلنے کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں، انٹرنل پرابلمز کیا ہیں، ایکسٹرنل پرابلمز کیا ہیں. تو اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس جو کوالٹی ایشورنس کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ایک پلان بنا کے دیتا ہے. یہ آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ BS میں پڑھا ہوگا کہ اس کو ہم نے کہا تھا کہ رسک مینجمنٹ پلان. یہ ہمارا رسک مینجمنٹ پلان بنتا ہے. اس میں اسی طرح سارے رسک ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو رسک آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. رسک آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے جو بڑی اچھی اور مطلب مستند پالیسی یا بائبل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں لکھ دیے جاتے 1 2 3 4 5، ایسے نہیں لکھے جاتے. ان تمام رسک کو کیا کیا جاتا ہے، ادھر ایک کالم بنتا ہے اس کو کہتے ہیں پرائورٹی. ہم اس تمام رسک کو پرائورٹائز کرتے ہیں کہ یہ والے رسک اکر ہو سکتے ہیں. سو جب یہ سارے رسک پرائورٹائز ہو جاتے ہیں اور یہ پورا ایک فارمیٹ، ایک شیٹ، ایک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے تو وی کالڈ اٹ رسک مینجمنٹ پلان. تو یہ ہر پروجیکٹ کے ساتھ ایک رسک مینجمنٹ پلان بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ تو سارے ماشاءاللہ
جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے آپ سوال نہیں کرتے. میں خود ہی آپ کی طرف آ کے وہاں بیٹھ کے سوال کر کے جناب یہاں میں کئی دفعہ پرویز مشرف بھی بن جاتا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ ادھر بیٹھ کے ایز این چیف آف آرمی اسٹاف یہاں بیٹھ کے کوشچن کر کے وہاں جا کے پریزیڈنٹ ہو کے اس کو اپروو بھی کر دیتے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ سر اگر وہ رسک جو اس پوری لسٹ میں نہ وہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ہے نا؟ بات تو بڑی ہو سکتا ہے نا کہ بھائی ایسا کیا مطلب کوئی قرآنی صحیفہ تو لے کے آئے نہیں کہ ساری قیامت تک کی باتیں اس میں ڈال دیں. ایسا تو نہیں ہو رہا. ہم تو ایکسپیرینس سے چیزیں جنریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ والا پلان ہم نے کیسے بنایا، کیونکہ جب ہم نے کام کیا اور پرابلم آنا شروع ہو کہ کیا ہوا کہ ہم جناب ابھی کیس اسٹڈی نمبر 1 سارے ریسورسز بھی لگا دیے، پروجیکٹ فیل ہو گیا، رسک مینجمنٹ پلان نہیں کیا تھا، ہے نا؟ 50% 60% آپ کا پروجیکٹ بن گیا، بندہ چھوڑ کے چلا گیا. رسک کیسے آئیڈینٹیفائی ہوا؟ ہم نے ایکسپیرینس کیا. جب ہم نے ایکسپیرینس کیا تو ہم نے یہاں لکھ دیا کہ بھائی جان بندہ چھوڑ کے جا بھی سکتا ہے، تو یو مسٹ ہیو این آلٹرنیٹ اپروچ. ٹھیک ہے، یو مسٹ ہیو این آلٹرنیٹ اپروچ. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں رسک میٹیگیشن. رسک میٹیگیشن کہ آپ کا وہ جو رسک ہے وہ اگر وہ اکر ہو جائے تو آپ نے اس رسک کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے، اس کے اوپر اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہر انسٹیٹیوٹ میں کیا ہوتا ہے، فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوتا ہے. خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو آپ کے ہر کوریڈور میں فائر ایکسٹنگوشر ہونا چاہیے. لیب میں خصوصاً ہونا چاہیے کہ آپ فوری طور پہ وہاں انسٹرکشن بھی لگی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ ایسے جو ہے نا آپ نے کر لینا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایوری ون کین ڈو. تو اب یہ کیا ہے کہ ہم پتہ ہے کہ ہم جو لیب میں بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم پورے بالکل الیکٹرک سے جو ہے وہ باخبر ہیں، وہاں پہ الیکٹرک سوئچ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ ہے، ہم نے رسک پلان میں لکھا ہے کہ الیکٹرک شاک ہو سکتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہم کیونکہ الحمدللہ پاکستانی ہیں تو ہم بغیر پلگ کے بھی تارے لگا دیتے ہیں. سپارک ہوتا ہے نا، اس سپارک سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایس او پی کہتی ہے کہ آپ نے بغیر پلگ کے تارے نہیں لگانے، لیکن ہم ماشاءاللہ بہادر آدمی لگا دیتے ہیں. تو اس سے سپارک بھی ہوتا ہے اور سم ٹائم سم ہاؤ کوئی بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر آپ جو ہے نا وہ اس طرح کی بغیر پلگ کے وائر لگائیں گے تو آپ کا سپارک ہوگا، تو سپارک سے آپ کی فائر بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا سرج ہوگا تو سرج سے آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا کوئی اکوپمنٹ ہے وہ جل سکتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ایکسپیرینس سے اویئر ہوئے ہیں. تو بہت دفعہ ہم نے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ رن کیے اور ٹاس کر کے پٹاخہ بجا اور پھر ہمیں پتہ لگا اوہ ایوی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب وہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا اس طرح سے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ ایسے نہیں کر لینا بھائی جان، یہ کام ہو جائے گا اس طرح کا. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ جو بڑے ہوتے جاتے ہیں ساتھ لوگوں سے آپ جونیئر سے اپنے یہ ایکسپیرینس شیئر کرتے رہتے ہیں. جیسے اس نے بھی کیا تھا کہ خالد صاحب سے نہ پڑھ لینا، مشکل پڑ جائے گی، لیکن تو انہوں نے نہیں مانی اس کی بات، رسک اکر ہو گیا. مطلب پہلے بتایا یا بعد میں بتایا لیکن رسک اکر ہو گیا نا. اب میٹیگیشن کچھ بھی نہیں ہے، اب اللہ توکل ہی، اب تو دریا میں اتر گیا. اب کیا، اب تو وہ جناب مجھے وہ کہہ بھی رہا تھا، محسن کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم کورس ڈراپ کر دیں. میں کہا جی فروری گزر گیا، ہوں بھی نہیں ہو سکتا، بس اب ڈو اور ڈائی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ رسک اکر ہو گیا. میٹیگیشن کیا ہے؟ سو وہ جو ہم نے اس ٹائم پہ جو بھی اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو بھی اسٹریٹجی اپنائی اور اس سے اگر وہ چیز مینیمائز ہو گئی یا ختم ہو گئی، وی کالڈ اٹ میٹیگیشن. سو ہم وہاں پہ ایک خانہ اور بناتے ہیں اور ادھر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کی کیا ہے، میٹیگیشن. یہ میٹیگیشن. تو ہمارے پاس اب رسک آ گیا اور رسک کی پرائرٹی آ گئی اور اس کی میٹیگیشن آ گئی. تو ہمارے پاس یہ پوری رسک میٹیگیشن پلان بن جاتا ہے، ایک رسک مینجمنٹ پلان بنتا ہے ہمیشہ سے. یہ ہم اس کے اکرنس کے بیس پہ کرتے ہیں کہ یہ ایسا رسک ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں ہم نے ایسے لگایا اور پٹاخہ بج گیا
تو اللہ نہ کرے یہاں پہ آگ لگے تو آپ کا فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ یہ رسک ہے کہ آپ پلگ لگائیں گے تو میں بھی پاسبل کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وائرنگ اتنی لوز ہو کے پٹاخہ بج جائے اور آگ لگ سکتی ہے. تو اٹس رسک 1. ہم نے اس کو پرائرٹی پہ رکھا ہے کہ اس کے لیے یہاں پہ ایکسٹنگوشر رکھیں کہ یہ پاسبل ہے تو ہے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ایکسپلوزو پہ کام ہوتا ہے اس جگہ پہ بہت ہائی سینسٹیو جو ہیں وہ سینسرز لگے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ان سب کو پتا ہوتا ہے جو وہاں پہ اس لیب میں کام کر رہے تھے, جو ایکسپلوزو سے کام کر رہے تھے, جو بامز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, جو یہ ساری چیزیں بنا رہے تھے, ان کو پتا ہے کہ جب وی آر آن اسٹیک, وہ روز صبح جاتے ہوئے گھر والوں سے معافیاں شافیاں مانگ کے جاتے ہیں کہ بھائی جان پتہ ہے کون لگا واپس آئیں گے پاؤں پہ یا نہیں آئیں گے. آئیں گے تو روٹی پکا دینا, نہیں آئیں گے تو پھر روٹی کھلا دینا لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اس طرح کا بھی جو ہے رسک ہے کہ وہ ٹوٹل رسک ہے. اب اس میں کیا ہے, ان کی میٹیگیشن کیا ہے کہ وہ پھر اس چیز کو بناتے اس طرح سے ہیں, اس کے جو ہے باقی چیزیں اس کو اس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. نیو یارک, نیوزی لینڈ سائٹ پہ, آپ آسٹریلیا سائٹ پہ چلے جائیں, آپ کو پتا ہے ارتھ کوئک سب سے زیادہ آتے ہیں, ہے نا. ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو گڑنگ 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 ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیوزی لینڈ میں آپ چلے جائیں جناب, ہم جو ہے وہاں پہ لیب میں تھے, کام کرتے تھے, جب ادھر جو جناب کام کریں تھوڑی بہت گڑنگ گڑنگ ایسے سے ہل رہے تھے. کیا ہو رہا ہے بھائی, پروفیسر جو ہے نا وہ ڈانس کر رہا ہے. پتہ لگا بلڈنگ پوری ایسے سے ہل رہی ہوتی تھی. کیوں جناب, وہ پوری ہلتی ہے ایسے کر کے. لیکن انہوں نے اس کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ والا پرابلم ہے, تو انہوں نے اس کو بنایا اتنے فلیکسیبلٹی کے اوپر ہے کہ 8 یا 9 ریکٹر اسکیل پہ بھی ہو تو بلڈنگ گرتی نہیں ہے. اتنا نیچے زمین کے نیچے لاوا اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کبھی اسٹیم روسٹ کھانے کے دل ہم چکن لا کے زمین کھود کے اس میں دبا کے تھوڑا رکھ دیتے ہیں, تھوڑی بعد وہ اسٹیم روسٹ ہوا ہوتا ہے. اتنا زیادہ ہاٹ ہے. سو یہ کیا ہے کہ بتا آپ کا بلڈنگ ہل رہی ہے نا, ہمارے پاس ہلے, وہاں پہ لوگ چل ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے ہل رہی ہے, کوئی تھوڑی بار رک جائے گی, خیر ٹھیک ہے. ہم نے بنائی اس طرح سے حساب سے ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارے اللہ نہ کرے ذرا سا ہلکا سا پنکھا ہلتا ہے تو دوڑیں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جیسے وہ ایک مزدار لطیفہ ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ ایک جہاز تھا, اس پہ کوئی 3-4 پروفیسر جا رہے تھے, تو وہ بیٹھے تھے, تو جناب پائلٹ نے سٹارٹ کیا تو وہ جہاز سٹارٹ ہی نہ ہوا. تو وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا, تو وہ جناب ایک بندے نے دوسرے پروفیسر سے پوچھا یہ کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہا. کہنے لگے وہ جناب یہ اس لیے سٹارٹ نہیں ہو رہا کہ جناب یہ جو جہاز ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو وہ باقی کو جو 3 تھے نا وہ اتر کے بھاگ گئے. وہ ایک جو تھا وہ بیٹھا رہا. وہ واپس آیا تو اس نے ایک بندے نے اسے پوچھا, وہ بھائی بھاگو یہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا مجھے کنفرم ہے نہیں چلے گا, اسی میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے نا, مجھے پتا یہ نہیں اڑے گا, سکون چل. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ کیا رسک ہے کیا نہیں ہے, تو اس لیے ہم یہاں پہ پہلے ہی ڈال دیتے ہیں کہ یہ رسک ہے. ٹھیک ہے کیا. تو اب وہ رسک اگر خدا نہ خواصہ وہ جہاز اڑ جائے, وہ تو سوچ ہی رہا تھا نا, وہ چاچا جو اندر بیٹھا تھا اس نے سوچا کہ بھائی میرے اسٹوڈنٹ کا بنایا ہوا یہ تو نہیں اڑ سکتا کنفرم, اور اگر اڑ گیا تو پھر کیا ہوگا. ہاں, پھر وی کالڈ اٹ کہ یہ ہمارے پاس رسک مینجمنٹ نہیں ہے, پھر ہم اس کو کہتے ہیں کانٹیجنسی پلان. کانٹیجنسی پلان, پھر اس کا نام چینج ہو جاتا ہے. پھر یہ کانٹیجنسی پلان ہے کہ یہ وہ رسک ہے جو ہم فورسی کر ہی نہیں رہے تھے, ہم سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ رسک بھی اکر ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کی طرف سے ایک کوشچن جو میں پوچھ لیتا ہوں اپنے آپ سے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر یہ کانٹیجنسی رسک اکر ہو جاتا ہے تو واٹ از دا میٹیگیشن. ہاں جی, وہ رسک جو ان نون تھا اکر ہو گیا, میٹیگیشن کیا ہے. جہاز چل گیا, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے تمہارا جواب. پھر جناب اس نے لا الہ پڑھنا, تم نے کیا کیا, کھانا کھلانے والی بات ہے. ہاں جی, پھر کیا ہوگا اگر وہ جہاز اڑ گیا, پھر پیراشوٹ دیکھیں گے. تو یہ سارے کام جو کیے تھے یہ کیا ہیں, وی کالڈ اٹ فائر فائٹنگ سچویشن.
فائر فائٹنگ سچویشن، بس جس کو جو سمجھ آئے پھر کرے، پھر تو اکر ہو گیا نا، اور ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا. تو ہمارے ہر جو چاہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو، سافٹ ویئر کا ہو، سیکیورٹی کا ہو، ڈیولپمنٹ کا ہو یا کنسٹرکشن کا ہو، جو پروجیکٹ ہو جس میں رسک پلان کے اندر وہ رسک اکر نہیں کرتا، سو وی کالڈ اٹ کنٹینجنسی پلان. کنٹینجنسی پلان میں وہ رسک آتا ہے جو کہ اس پلان کا پارٹ نہیں ہوتا، اور جب اس پلان کا پارٹ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس اس کی سچویشن، اس کی میٹیگیشن کیا ہے؟ فائر فائٹنگ سچویشن. اب فائر فائٹنگ سچویشن میں ہم نے اس ٹائم کیا کیا؟ واٹ واز دا اپروپریٹ سولوشن فار دیٹ؟ کیا ہم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیا ہم نے جو وہاں نزدیک کو بالٹی پڑی تھی پانی کی وہ اس کے اوپر پھینک دی تھی؟ یا ہم بھاگ گئے تھے؟ یا ہم نے وہاں سے مطلب پاؤں سے آگ بجھا دی تھی؟ یا ہم نے اس کے اوپر وہ کمبل ڈال دیا تھا؟ واٹ ایور دا ریزن، ہمارے پاس جو تھا ہم نے وہ کر دیا. لیکن اپروپریٹ سولوشن کیا تھا کہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ تو اب ہم کلاس میں بیٹھے تھے نہیں تھا، تو ہم نے دوپٹہ لیا، چادر لی، تھوڑے اس کے اوپر ڈالا اور وہ بجھ گیا. سو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک جو ہے ایک کوئی بھی ایک جو پیس آف کلاتھ تھا، ٹھیک ہے، ہم نے اس سے یوز کیا. یہ کیا ہے؟ Now it comes a part of this plan. پھر یہ پلان کا پارٹ بن جاتا ہے. ہمارے پاس میٹیگیشن بھی آ گئی ہے، ہمارے پاس ایک نیا رسک بھی اکر ہو گیا. جب ہمارے پاس نیا رسک اکر ہوگا اور اس کی میٹیگیشن ہے ہمارے پاس، اب وی آر ریکوائرڈ ٹو پرائورٹائز اٹ کہ ہاؤ فریکوینٹلی دس رسک کین بی اکر. ٹھیک ہے، سو اب اس کے حساب سے اس کو یہاں پہ ہم اپنے رسک پلان میں اس کو اس حساب سے جگہ دیں گے کہ اس کی پرائورٹی 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، واٹ ایور اٹ. سو وہ پھر ہمارے پاس یہ پھر ہمارے پاس اس طرح ہمارا یہ رسک مینجمنٹ پلان جو ہے یہ ایوالو ہوتا رہتا ہے. اب یہ جو رسک اکر ہوا تھا جو ہمیں ان نون تھا، اس کو ہم نے جو بھی میٹیگیشن اس کا حل کیا، دیٹ از بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اس کا کمپلائنس رسک. ٹھیک، وہ کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی پروجیکٹ کی، تو ہم ایس ایس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. کرنے کے بعد جب ہم ایس ایس کاسٹنگ کر لیتے ہیں، ڈیزائن کرنے کے آتے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس کوئی ڈیفالٹ ڈالا ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں، فائنڈ کر لیتے ہیں، فکس کر لیتے ہیں، تو ہماری کاسٹنگ کم ہو جائے گی. ایز کمپیئر اگر ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن پہ جاتے ہیں، زیادہ کاسٹنگ ہوگی. جب ہم ایس ایس کرنے کے بعد کاسٹنگ فکس کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد جب ہم ڈیزائن پہ جاتے ہیں، ہمیں نئی مطلب اس میں فالٹ نظر آ رہا ہے، کیا اس کی جو کاسٹنگ ہے وہ ہم کلائنٹ کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، مطلب اس کاسٹ میں انکلوڈ کریں گے یا صرف بیئر کریں گے؟ اس کو آپ کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں اوور بجٹ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اوور بجٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایس آر ایس بننے سے پہلے ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے، میں نے آپ کو جہاں ڈاکومنٹ سکھاتے ہیں، دیٹ از کالڈ فیزیبلٹی. اس فیزیبلٹی کی وہ فیزیبلٹی ہوتی ہے آپ کی ٹینٹیٹیو فیزیبلٹی، کہ آپ آن دی بیسس آف یور ایکسپیرینس آپ ایک فیزیبلٹی بناتے ہیں کہ مجھے اتنا ٹائم، اتنی کاسٹ اس پہ لگے گی اور اس کے حساب سے اس کی ڈویژن ایسے ہوگی، تو وہ کاسٹ. تو اب اس کاسٹ کے اندر جب ہم چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اب میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمارا سافٹ ویئر کی جو سکسیس ریشو ہے وہ کم کیوں ہے؟ بیکاز آف دس کہ وہ پروجیکٹ اوور ٹائم اور اوور بجٹ ہو جاتے ہیں. اب اوور ٹائم اور اوور بجٹ کا جو سیڈ ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فلکچویشن آف دا ریکوائرمنٹ یہ ہو جاتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے دیٹ از پور پلاننگ، ایمبیگیس ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے، وہ پور پلاننگ. تو جب وہ آپ کی آ جاتی ہیں تو پھر آپ کا پروجیکٹ فیلیور میں چلا جاتا ہے. سو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ اسمارٹلی یو پلے،
کہ آپ کا وہاں پہ جو ہماری پھر وہی کیس اسٹڈی کو میں فرسٹ والی کو ریفر کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے فل تھروٹل سارے سورسز سارے ریسورسز لگا دیے. کیا ہوا, وہ اوور بجٹ چلے گئے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ پھر وہ اس کے لیے ان کے لیے کنٹرولیبل نہیں رہا, فیزیبلٹی آؤٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, سو فیزیبلٹی وہ آپ کا فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو پورے پروجیکٹ کو سکسیس اور فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے ہر ڈاکومنٹ کو جو ہم نے ہر مائل سٹون کے اینڈ پہ جو ڈیلیوریبلز بنائے ہیں, وہ ڈیلیوریبلز بڑے ویلیو رکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس کے بعد کیا دینا ہے. تو یہ سارے اس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. Got it? کوئی چیز یہاں تک نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے, چلیں آگے. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنسپچول ماڈل ہمارا یہ جو ہم نے یہاں پہ پورا یہ فریم ورک بنایا, یہ ہم نے ایک پروجیکٹ کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, ہم نے پورا ایک فریم ورک بنایا. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو ٹیکنالوجی بڑی انہینس کر گئی ہے. آپ جب کبھی کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے یہ گھر بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں میرے پاس جو پیس آف لینڈ ہے وہ اتنا ہے, وہ آپ اس کی پوری میجرمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انچ آپ زیادہ نہیں دیتے, انچ آپ کم نہیں دیتے, آپ پوری اس کی میجرمنٹ دیتے ہیں. اتنی اس کی لینتھ ہے, اتنی اس کی ویڈتھ ہے, یہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے حساب سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی 2 فٹ پڑوسیوں کے ادھر گھر میں گھس گئے, 2 فٹ پڑوسیوں کے گھر میں گھس گئے, گھس جاتے ہیں ہم تو ویسے بھی جا سکتے ہیں, پڑوسیوں کو بڑا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ, لیکن ہم اس کو ایگزیکٹ لینتھ دیتے. وہ اس ایگزیکٹ لینتھ کے اوپر آپ سے کیا پوچھتا ہے, آپ سے پہلے پوچھتا ہے کہ جی, پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہماری وہ پہلا فیز ریکوائرمنٹ ہے نا, کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جناب میرے تو 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں. بیٹیاں تو اپنے گھر چلی جائیں گی, 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹوں کو بھی ادھر میں نے جناب شادیاں کر کے ادھر ہی لے کے آنا ہے. تو ماں باپ کبھی نہیں چاہتے کہ جناب بچے اس کے ساتھ نہ ہو کے 4 ایتھ ہی رہنا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں 4 ادھر ہیں اور 4 کے ساتھ ہم 2 ایڈیشنل ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم پیرنٹس ہیں تو ہم ایڈیشنل ہیں. تو وہ جناب ہم ٹوٹل 6 بندے ہیں اور اس طرح سے ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ جناب جو آرکیٹیکٹ ہے وہ کہتا ہے جی جو بھائی ہیں کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ دونوں جناب جو ہے نا, اگر ہم ان کو ایک روم دے دیں تو 2 بھائی ایک کمرے میں, 2 بھائی ایک کمرے میں ایکوموڈیٹ ہو جائیں, اور ایک کمرہ اور دے دیں جس میں دونوں بہنیں ایکوموڈیٹ ہو جائیں, تو آپ کے 3 کمرے میں آرام سے حساب کتاب ہو جائے گا. تسی چاچا چاچی جتنی مرضی رہ لینا, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ آپ کو ایک سلوشن, ایک ایسے ٹینٹیٹو سلوشن دیتا ہے. آپ کہتے ہیں ابھی تو ٹھیک ہے, لیکن جب ٹھیک ہے شادیاں ہو جائیں گی تو بچوں کی جب 4 کی شادیاں ہو جائیں گی, چاچا بڑا سیانا, چاچا کہتا ہے جب 4 کی شادیاں ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا, تو پھر تو 4 کمرے چاہیے ہوں گے, یہ تو 3 ہے, اور ہم ویسے ہی جناب لاؤنج میں سو رہے ہیں. تو کہاں کمپرومائز ہوگا. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں چھت پہ آپ کو نا ایک بنا کے دیتا ہوں, وہ آپ جب ہو تو اٹس ایکسٹینڈیبل, آپ اس کو چھت پہ بنا لیجیے گا, 2 کمرے چھت پہ بنا لیں بعد میں. ابھی اگر آپ ایسے کر لیں, وہ آپ سے ایکچوئل کیا لے رہا ہوتا ہے, وہ یہی پیرامڈ بنا رہا ہوتا ہے, وہ یہ پیرامڈ بنا رہا ہوتا ہے. لے کیا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ دیتا ہے کہ 3 کمرے ابھی بنوا لیں, آپ کے پاس جو بجٹ ہے اس میں 3 کمرے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو 3 کمروں میں آپ کے جو ہے وہ 6 بچے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے, اور اس طرح سے چیزیں چل پڑیں گی. آپ ایک فلیکسیبلٹی, آپ کا ایک ایسٹ بن جائے گا, آپ کا پروجیکٹ چل پڑے گا, آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اتنے ٹائم فریم میں یہ بن جائے گا جتنے پیسے آپ کو پینشن میں ملے ہیں نا, یہ مل جائیں گے. آپ اس میں آپ کے یہ اتنا اس طرح کا گھر بن جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ
جو چاچا واپس آتا ہے نا رات کو، تو وہ رات کو ڈنر پہ ڈسکس کرتا ہے بچوں سے کہ اس طرح کا جناب اس نے مجھے کوئی پلان دیا ہے. تو خیر یہ پلان جو ہے وہ ریویو ہوتا ہے، اور پھر وہ جناب جو ہے نا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا سامنے رکھتا ہے بچوں کے ایسے کر کے کہ ادھر یہ کمرہ ہے، ادھر ایسے بن گیا، ادھر اس نے لانچ بنا دیا، یہاں سے انٹرنس ہے، یہاں ڈرائنگ روم ہے. اس طرح کو اس نے کام ہمیں کر کے دے دیا. ہے کیا یہ؟ جب ہم نے سٹینڈرڈ ڈرا کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، آپ سارے مطلب بزی لوگ ہیں نا، آپ کو یاد نہیں رہتا، میں نے یہاں بنایا تھا اس جگہ پہ جہاں میں کھڑا ہوں، مجھے یاد ہے، بوڑھا آدمی ہے نا یاد رہتا ہے کہاں کیا بنایا تھا. یہاں پہ ایک پورے ایسے کر کے اوپر تک فلو چارٹ بنایا تھا، ہے نا؟ کسی کی ڈائری میں لکھا ہوگا، لکھا ہوا ہے نا؟ دیکھو دیکھو کہاں لکھا ہوا ہے. آپ تو اس ٹائم آئے نہیں تھے. مل گیا؟ گڈ. یہ والا پلان ہے، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ نہیں، نیچے سے باٹم ٹو اپ. کہاں سے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ذرا اس کو اور اس کی تاریں ملائیں. وہ پہلے کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ کانسیپٹ سے، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی کانسیپٹ ہے. یہ اب اس کنسیپٹ میں اس کنسیپٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی وہی کنسیپٹ ہے، وہ بھی وہی کنسیپٹ. کنسیپٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے ایسے ذہن میں کچھ سوچا کہ بھائی یہ جو پلاٹ ہے اس میں ایسے یہاں یہ ہے نا؟ وہ کانسیپٹ ہے. ابھی وہ پیپر پہ ڈرا نہیں ہوا. جس دن وہ پیپر پہ ڈرا ہو گیا، آپ کا پہلا ڈرافٹ بن گیا کہ آپ کو اب پتہ لگا کہ ہاں جی یہ ایسے ہے. پھر آپ اس کو ایسے سامنے رکھتے ہیں اور آپ اس کے بعد ڈسکشن کرتے ہیں، اس کو ادھر وہ موڈیفیکیشنز، پھر وہ چینجز آ گئیں. پھر وہ کس بیس پہ؟ فیڈ بیک کون دے رہا ہے؟ وہ سارے نلائق جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں، اس کو ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں، اس کو ایسے بڑھا دیں، اس کو ایسے کم کر دیں. میں کتنے جاؤں گا؟ سب تو پہلے وہ جڑی چاچی گھر میں ہے نا، وہ سب سے کھپ ڈالتی ہے کہ آپ نے میرا ہی نہیں رکھا. پچھلے سنڈے ٹیوزڈے کو میرے بڑے بھائی کی نا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی AFIC میں. میں ادھر گیا تو میرے بڑے بھائی کے ساتھ نا، ابھی ان کے سرجری میں ٹائم تھا، تو وہ ایک ساتھ نا ایک اور بابا جی لیٹے ہوئے تھے. تو ادھر وہ بابا جی بیچارے نا بڑے ڈرے سہمے سے تھے. تو وہ جو وہاں پہ ایک نرسنگ سپاہی تھا بیچارہ، وہ ان کو نا موٹیویٹ کر رہا تھا. چاچا کی ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایویں خواہ مخواہ. ویسے بھائی تو تینوں ہویا کیوں ہے ہارٹ اٹیک؟ ہے کوئی گل کرنے والی؟ بہت تیرے چنگے پہلے بچے نے باہر نے سارا کچھ نے ایویں خواہ مخواہ. تو مطلب کہڑی کچھ ہے جڑا آپ سر تے چاڑ گئے؟ کیوں؟ مطلب کیا مسئلہ ہوا کیا تیرے ساتھ؟ وہ چاچا بیچارہ چپ ہے. بالکل. تو دوسرا کھڑا تھا، اس نے چاچے کو خوش کرنے کے لیے نا انہوں نے کہا، پتہ ہے کیوں چاچے نو ہارٹ اٹیک ہویا؟ چاچی میری مر گئی. اچھا، وہ مجھ سے، میں ساتھ ہی بیٹھا تھا بھائی کے پاس، مجھ سے نہیں رہا گیا. میں کہا چاچی دی بھی تو تھوڑا دنیا ایک اور لے آ دو. مطلب رول دیا پھر دیا نے چاچیاں جناب، میں اور لے آ دو چاچے نو، چاچی دی کمی ہے. اسلام میں 4 چاچیاں دے سکتے ہیں آپ، ان کو دے دو ساری. چاچا جناب اٹھ کے نسیا نہیں تو پھر دسنا. تو وہ جناب چاچا کہنا جی میں درد ہو رہا، تھی میں نے ہساؤ نا. میں کہا جی میں تو تمہیں رلا رہے ہیں، ہسا کتے رہا؟ تھوڑی چاچی چلی گئی. ٹھیک ہے. تو بھائی جان پلان، کنسیپٹ، تو آپ نے وہ جو جب تک پیپر ڈرا نہیں ہو جاتا تب تک آپ کا وہ کنسیپٹ ہی رہتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہی رہتا ہے. آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ پریشان نہیں؟ سر پکڑ کے بیٹھنا مطلب تو پریشانی کے عالم میں آتا. اچھا جناب، تو ہمارے پاس سب سے پہلے جب بھی پروجیکٹ آتا ہے تو ہم اس کا کنسیپٹ بناتے ہیں کہ ہوتا کہ آن دی بیسس آف ایکسپیرینس، کہ کتنے موڈیولز ہوں گے، کتنا ٹائم لگے گا، کیا ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر ہم جاتے ہیں، وی کالڈ اٹ انجینئرنگ سافٹ ویئر. سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں ہے ابھی، یہ الٹا ہے. ہم کہ انجینئرنگ کا مطلب کیا ہے؟
انجینئرنگ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے ساتھ کسی بھی چیز کو کمپیئر کر کے اس میں ایڈ سبٹریکٹ کتنا کچھ ہو سکتا ہے. میں نے اس کا ایک لفظ بھی یوز کیا تھا, وی کالڈ اٹ ڈومین انجینئرنگ, کہ ہم کتنا پچھلا والا ایکسپیرینس اور پچھلے والے جو چیزیں ہیں ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ ان کو کتنا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو انجینئرنگ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ماڈل بنا ہوا ہے, ہمارے پاس ایک کار بنی ہوئی ہے, اب ہم اس میں فردر انہینسمنٹ کیا کر سکتے ہیں. دیٹ از بیسیکلی اندر تھنگ. دین ماڈل آف سافٹ ویئر انجینئرنگ. ہمارے پاس